Assalamu alaikum. I am your host Dilawar Abbas. You are watching my YouTube channel Showcourt HD TV. اور آج ہم رات کو جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان عاشق مصطفیٰ بھٹو. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس آئینی ترمیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی عاشق بھائی، رات کو جو 26ویں ترمیم جو کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ دلاور بھائی، آپ نے ٹائم دیا. دیکھیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم اتنی اجلت میں لائی گئی کیونکہ یہ ایک ٹائم ڈیوریشن حکومت کی طرف سے دیا جا رہا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کے جب انہوں نے ریٹائر ہونا نا، اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم نے یہ ترمیم کا جو ہے کمپلیٹ کرنی ہے، اس کا پروسیس اور کامیاب بنانا ہے. اب دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے ٹائمنگ، کہ ٹائم کیا ہے، آپ کس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں ترمیم کو. آپ نے ترمیم کرنی ہے. دیکھیں، 18ویں ترمیم ہوئی تھی، کم از کم 9 مہینے اس کو کامیاب ہونے میں لگے تھے. اور آپس میں جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تھیں، اس میں سب سے جو بڑی جماعت تھی پیپل پارٹی اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوئی. ایک لمبا پروسیس چلتا رہا جس کے بعد سب جماعت کو اتفاق رائے ہوا اور پھر جو 18ویں ترمیم تھی وہ متفقہ طور پر جو ہے منظور ہوئی. اور جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو بھی اسی طرح جو ہے اگر وہ کامیاب ہوتی اور منظور ہوتی تو میرے خیال میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور نہ ہی پھر یہ آگے کسی عدالت میں چیلنج ہوتی. کیونکہ جب تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھتی ہیں اور مل بیٹھ کر ایک راستہ نکالتے ہیں کہ جس میں آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جس کے ہمیں اس کے ثمرات ملیں جو بھی ہم ترمیم کریں، اور خصوصاً جو ترمیم کی جاتی ہے وہ اپنے ملک کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اسپیشلی خاص لوگوں کے لیے کی جائے. تو میرے خیال میں جو یہ رات کی تاریکی میں یہ جو ترمیم کی گئی ہے، دیکھیے جب سابقہ حکومت 2 روپے پیٹرول بڑھاتی تھی نا اس کی پرائس رات کو، تو جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے تو آپ اس کا جو ہے اس کے ساتھ ہی ملا لیں. اب دیکھیں، وہ تو رات 12 بجے سے پہلے بڑھاتے تھے، یہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے. دیکھیں، آئینی ترمیم یہ حکومت کا حق ہے اور یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن ٹائمنگ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں ترمیم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پاس ہو گیا. اور بی این پی کے جو 2 ان کے ارکان تھے ان کو جس طرح سے لایا گیا اور ووٹ دلوائے گئے وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کے 4 ارکان کو رات کو بڑی سخت سیکورٹی میں لے آ کر انہوں نے ایوان میں انہیں پیش کیا اور وہاں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے. تو میرے خیال میں ترمیم ہوگی، اچھا ہوا ہے. انہوں نے عدالتوں کو اپنے متحد کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا ہے. اب جو بینچز کی کمپوزیشن ہوگی وہ بھی اب حکومت کرے گی، اور جو صاف شفاف عدلیہ کی بات تھی وہ اب صاف شفاف کی بجائے وہ اب حکومت کے ہاتھ میں چلے گی. جی عاشق بھائی، آپ نے کافی کچھ بتا دیا، لیکن ادھر ایک سوال آپ نے تھوڑا ایکسپلین بھی کیا ہے، لیکن دوبارہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جس طرح لائے گئے ہمیں پتہ ہے، تو وہ اس طرح یہ سارا معاملہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی کہ اتنا کچھ ان کو کرنا پڑ رہا ہے موجودہ حکومت کو؟ وجہ تو سب کو معلوم ہے. وجہ